السلام علیکم ناظرین۔ کشمیری لڑکی کے قریب آتے ہی میں اسے مزید سسپنس میں مبتلا کیے بغیر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ چیخ روکنے کے لیے اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مچان سے نکل کر میں اس کے سامنے آ گیا۔ یقیناً انہیں آواز دے کر واپس بلانے میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ نہیں، میں انہیں نہیں بلاؤں گی، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ ویسے میری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، آپ انہیں بڑے شوق سے بلا سکتی ہیں، تاکہ مجھے گرفتار کرنے کے ساتھ وہ آپ کو بھی انعام کے طور پر ساتھ لے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ نہ لے جائیں اور یہیں مکمکا کر لیں۔ یہاں ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ لڑکی اور اس سے پہلے پردیپ سنگھ اور سلیم وغیرہ اردو میں بات نہیں کر رہے تھے۔ لڑکی بس ٹوٹی پھوٹی اردو ہی بول سکتی تھی۔ اسی طرح پردیپ اور سلیم کے بولے ہوئے الفاظ بھی ہندی اور پنجابی کے بہت سارے الفاظ شامل تھے جنہیں میں نے آسان اردو میں لکھ دیا ہے۔ ریشم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تب بھی میں ان خنزیروں کو کچھ نہ بتاتی۔ میں انڈین فوج سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کس وقت واپس لوٹتی ہیں؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے میں خود بھی ایک پتھر پر بیٹھ گیا تھا۔ سہپیر کو لوٹتی ہوں۔ مجھ سے 2-3 قدم دور ہٹ کر وہ بھی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ مرد کی سوچ کے بارے عورت کی حسیات بہت تیز ہوتی ہیں۔ میرے چہرے اور آنکھوں سے ہویدہ اثرات اسے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھے کہ میں اس کے بارے کچھ غلط نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کے جواب نے مجھے اطمینان بھرا سانس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں بھی میں اسے سہپیر سے پہلے واپس لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس پر شک کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ گاؤں میں جا کر کسی کو بھی میرے بارے میں اطلاع دے سکتی تھی، اور ضروری نہیں تھا کہ جسے وہ یہ خبر سناتی وہ بھی انڈین آرمی سے اتنی ہی نفرت کرنے والا ہوتا، یا نفرت کرنے کے باوجود انعام حاصل کرنے کا لالچ بھی اسے یہ اطلاع انڈین آرمی تک پہنچانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ البتہ سہپیر کو اس کے چلے جانے کے بعد میں نے بھی وہ جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ جانا تھا۔ اس کے بعد وہ بے شک جس کسی کو اطلاع دیتی رہتی میری صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ آپ روزانہ اس طرح ریوڑ لے کر آتی ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور میں اکیلی نہیں ہوں، ہمارے گاؤں کی کئی اور لڑکیاں اور لڑکے بھی اس جنگل میں اپنے ریوڑ لے کر گھوم رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں نے سلسلہ گفتگو دراز کیا۔ وہ جواباً بولی، 2 بڑے بھائی ہیں، لیکن دونوں سردیوں میں مزدوری کے لیے شہر چلے جاتے ہیں اور سردیوں کے اختتام پر لوٹ آتے ہیں۔ گاؤں کے دوسرے بہت سے مرد بھی یہی کرتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ جانے کیسے اسے میزبان بننے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ کندھے سے لٹکایا کپڑے کا تھیلا کھولنے لگی۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ اور پھر چند گھنٹے کی نیند کے بعد مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی، اور میرے پاس اس وقت بھوک مٹانے کے لیے چنوں کے بنے ہوئے مخصوص بسکٹ موجود تھے، لیکن وہ بسکٹ بس مجبوری کی حالت میں ہی کھائے جا سکتے ہیں۔ بھوک مٹانے کے ساتھ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، لیکن گندم کی روٹی اور سالن میں جو لذت ہے اس کا مقابلہ وہ روکھے پھیکے بسکٹ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے واجبی سا انکار کیا۔ یہ تو تمہارا کھانا ہے، اگر میں نے کھا لیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ مجھے کوئی خاص بھوک نہیں ہے، اور پھر میں رات کو بھی کھا سکتی ہوں، آپ تو شاید کب کے بھوکے ہوں۔ اس نے کپڑے میں بندھی ہوئی 2 روٹیاں جن پر ساگ رکھا ہوا تھا میرے سامنے رکھ دیں۔ شکریہ، ویسے میرے پاس بسکٹ موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ روٹیوں کی طرف بڑھا دیا۔ روٹیاں اور سالن ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس کی لذت اور مزہ برقرار تھا۔ اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر میں نے کہا، آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اپنا تھیلا اور ڈنڈا وہیں چھوڑتے ہوئے وہ جھاڑیوں پر منہ مرتی ہوئی ایک بکری کو پچکارنے لگی۔ بکری اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اسے کان سے پکڑ کر وہ وہیں کھینچ لی۔ اپنے تھیلے سے جست کا ایک کٹورا نکال کر اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھا اور دونوں ہاتھوں سے بکری کو دھونے لگی۔ کٹورا آدھے سے زیادہ دودھ کا بھر کر اس نے نیچے رکھا اور بکری کو آزاد کر کے دائیں بائیں سے خشک لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ جب تک میں کھانا کھاتا وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا چکی تھی۔ آگ کے دائیں بائیں اور 2 پتھر رکھ کر
اس نے کٹورا اوپر رکھا اور اپنے تھیلے سے پتی اور چینی نکال کر اس میں ڈالنے لگی۔ یقیناً یہ اس کا روزانہ کا کام تھا، تبھی اتنے اطمینان اور ترتیب بھرے انداز میں سر انجام دے رہی تھی۔ چائے تیار ہونے میں دیر نہیں لگی۔ چائے بنا کر اس نے سٹیل کا ایک بڑا سا مگ نکال کر چائے کا بھرا اور میری جانب بڑھا دیا۔ چائے کی عام 3 پیالیاں بہت آسانی سے اس مگ میں سما سکتی تھیں، لیکن وہ خالص دودھ کی چائے تھی۔ بغیر پس و پیش کے میں مگ تھام کر چائے پینے لگا۔ چائے بہت ہی عمدہ بنی تھی اور اس وقت مجھے چائے کی طلب بھی بہت شدید ہو رہی تھی۔ میں سارا مگ خالی کر گیا۔ اس دوران وہ دلچسپی سے میرے چہرے کو گھورتی رہی۔ مگ خالی ہوتے ہی اس نے کٹورے سے مزید چائے اس میں اونڈے اور مگ دوبارہ میری جانب بڑھا دیا۔ شکریہ، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑی سی تو لینا، وہ مصر ہوئی۔ نہیں، آپ پئیں، میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گا۔ اور اس بات میں سر ہلا کر وہ چائے پینے لگی۔ چائے پی کر اس نے ڈنڈا اٹھایا اور دائیں بائیں پھیلی بکریوں اور بھیڑوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس دوران میری نظریں اس پر گڑی رہیں۔ 1-2 بکریوں کو قریب لانے کے لیے اسے میری نگاہ سے اوجھل بھی ہونا پڑا، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ نظر آنے لگی تھی۔ اپنا میمنہ پکڑ کر پھر وہ میرے قریب آ بیٹھی۔ آپ واپس جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں؟ میمنے کو منہ سے سہلاتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ یقیناً یہ جاننا آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گا، میں نے بغیر لگی لپٹی رکھے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ شاید آپ کو میرا سوال برا لگا ہے۔ میرا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ اسے میرے موڈ کا پتہ نہ چلتا۔ کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے منہ بنایا۔ کیوں؟ اس مرتبہ میرے لہجے میں غصے بھری حیرانی شامل تھی۔ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے گزشتہ رات ہی سرحد عبور کی ہے۔ میں استہزائی انداز میں ہنسا۔ ضروری نہیں کہ آدمی کا ہر تکا نشانے پر لگے۔ اندازے نہیں لگا رہی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر مجھے نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں نے اپنا اشتیاق چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یقیناً یہ جاننا آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے میرا کہا ہوا فکرہ لوٹایا۔ میں ہونٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے نکرائی کہکا برآمد ہوا۔ خفا ہو گئے؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، اور میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کہنے لگی، اچھا میں بتا دیتی ہوں۔ آج صبح چند انڈین فوجی ہمارے گاؤں کے بڑے کے پاس آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آج صبح یا رات کے کسی وقت اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے گاؤں میں آیا ہوا یا کسی اجنبی کو ہمارے گاؤں کے کسی آدمی نے یہاں سے گزرتے دیکھا ہوا تو بتا دیں۔ پاس گاؤں کے بڑے نے ان تمام کے سامنے لوگوں کو بلا کر یہ بات پوچھی، مگر کسی کی طرف سے اثباتی جواب نہ ملا۔ پھر گاؤں کے بڑے نے ان فوجیوں سے پوچھا کہ مطلوبہ آدمی کا رخ کس جانب ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ آدمیوں کی تعداد تو یقینی نہیں ہے، کہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات ہی سرحد پار کی ہے، اور ان میں سے ایک آخری مرتبہ ہمارے گاؤں میں سے چند کلومیٹر دور دیکھا گیا ہے۔ اس کا رخ ہمارے گاؤں کی طرف ہی تھا۔ اس کے ساتھ وہ آپ کے خطرناک ہونے کے متعلق بھی کافی کچھ کہہ رہے تھے، اور آپ کے خیال میں وہ میں ہوں۔ اس کی تفصیلی گفتگو سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ زور سے ہنسی۔ نہیں، وہ میں ہوں۔ اس کے انداز پر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ویسے آپ تیسرے آدمی ہیں۔ کیا تیسرا؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے آپ سے پہلے میں 2 مجاہدوں سے اسی جنگل میں مل چکی ہوں۔ کب؟ 5-6 ماہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی تلاش میں انڈین فوجی نہیں آئے تھے۔ ہنکارا بھرتے ہوئے میں نے کلئی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑی۔ 3:30 ہو رہے تھے۔ کیا آپ میرے لیے چائے گرم کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ خوش دلی سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا رخ اسی جانب تھا جدھر دوپہر کو ہندو فوجی گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ سروت سے نیچے بیٹھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، وہ خبیث واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں سن سا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دماغ حفاظتی تدبیر سوچنے لگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مچان میں گھس سکتا یا وہاں سے اٹھ کر دور جا سکتا۔ میں فوراً زمین پر الٹا لیٹ کر عقبی جھاڑی میں گھسنے لگا۔ ایک عقل مندی ریشم نے یہ کیا
کہ وہ اپنا جھولا اور چائے کے برتن اٹھا کر اس پتھر کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ پہلے لیٹی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ سے پیر کے بعد ہی واپس لوٹے گی۔ سلیم کے خباثت بھرے لہجے نے میرے کانوں میں زہر ڈالا۔ مان گئے یار، اس کے ساتھ دوسرا پردیپ سنگھ ہی تھا۔ ماننا تو پڑے گا سردار جی۔ اور دیکھا کیسی لاجواب ترکیب لڑی ہے۔ وہ سارا صوبے دار تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ اس پھول کا رس چوسنے کے لیے مجھے خود کو ڈھلان سے بھی نیچے لڑکانا پڑا۔ اب تو پہلا نمبر میرا بنتا ہے نا؟ سلیم نے دانت چاہنے والے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے یار، جیسا تمہیں پسند ہو۔ پردیپ سنگھ نے فوراً اتفاق کیا تھا۔ ان کی بکواس سنتے ہی مجھے حقیقت تک پہنچتے دیر نہیں لگی تھی۔ سلیم وہاں سے چلا تو گیا تھا، مگر ریشم کو وہ خبیث اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا تھا، اور رستے میں اس نے خود کو جان بوجھ کر ڈھلان سے لڑکا لیا تاکہ سینئر کی نظر میں زخمی بن سکے۔ صرف اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے باقی تمام تلاشی کا کام تو روک نہیں سکتے تھے۔ یقیناً سینئر اسے واپس اپنی پوسٹ پر جانے کا کہہ کر باقیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہوگا، اور پردیپ سنگھ کو اس کی مدد کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ باقیوں کے آگے بڑھتے ہی وہ دونوں ریشم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب یہ ریشم کی بدقسمتی ہے کہ وہ میری وجہ سے اب تک اس جگہ سے ہل نہیں پائی تھی، بلکہ وہ یہاں دائیں بائیں جاتی ہے تب بھی انہوں نے اسے تلاش کر لینا تھا کہ ان کے ذہن پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ ان کی بکواس ریشم نے بھی سن لی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی چیزیں جھولے میں ڈال رہی تھی۔ کٹورے سے بقیہ چائے گرا کر اس نے کٹورا، مگ اور کھانے والا کپڑا جھولے میں ڈالا، اور جھولے کو بغل سے لٹکا کر اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کہاں کے ارادے ہیں میری بلبل؟ اس کے قریب پہنچتے ہوئے سلیم نے گھٹیا انداز میں پوچھا۔ میں نے گھر جانا ہے۔ ریشم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اور وہ ان دونوں کے ارادے سے بے خبر نہیں تھی۔ چلی جانا میری جان، ہم نے تمہیں کون سا پوری رات مصروف رکھنا ہے؟ سلیم کے وضاحت بھرے غلیظ الفاظ سن کر ریشم کانپنے لگی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے جانے دو، وہ منمنائی۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کہو، سلیم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ پردیپ سنگھ یوں کہہ کر لگا کر ہنسا جیسے سلیم نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، سونے رسول کا واسطہ۔ ریشم نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے، مگر ان پر شیطانیت سوار تھی۔ پردیپ سنگھ تو چلو سکھ تھا، لیکن سلیم کے اوپر بھی ان مقدس ناموں کے واسطوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سلیم خباثت سے ہنسا۔ ارے شہزادی، گھبراتی کیوں ہے؟ ہم تمہیں جان سے تھوڑی مار رہے ہیں، بس ذرا سا شغل کریں گے اور چلی جانا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کلاشن کو ایک طرف پھینکی اور جھپٹ کر ریشم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ ریشم مچلتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک کشمیری چرواہن تھی، بلا شک و شبہ اس کے اندر اچھی خاصی قوت موجود تھی۔ ایک سلیم کے قابو میں وہ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے خود کو سلیم کی گرفت سے چھڑایا، لیکن پھر سلیم بری طرح اسے چمٹ گیا۔ اس دوران پردیپ سنگھ بھی اپنا ہتھیار پھینک کر تڑپتی مچلتی ریشم کو قابو کرنے میں سلیم کی مدد کرنے لگا۔ میں اس وقت تک گومگوں کی کیفیت میں تھا۔ گو میں اتنا بے ضمیر اور بزدل نہیں تھا کہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے لڑتا دیکھتا رہتا۔ میں بس مناسب موقع کے انتظار میں تھا، اور جس وقت پردیپ سنگھ نے بھی اپنا ہتھیار نیچے پھینکا، میں جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں سائلنسر لگا گلاک تھام لیا تھا۔ اسی وقت ریشم کے منہ سے منت اور درد بھرے انداز میں نکلا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اس وقت مجھے ہی پکارا تھا۔ میں سروا سے ان کے قریب پہنچا۔ میرے دوڑتے قدموں کی آواز سن کر پردیپ سنگھ نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، مگر اس کا یہ دیکھنا کسی کام نہیں آ سکا تھا۔ ٹریگر دبانے سے ہلکی سی ٹرنچ کی آواز نکلی، اور پردیپ سنگھ کی کھوپڑی میں روشن دان کھل گیا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا اور منہ کالا کرنے کی حسرت دل میں لیے تڑپنے لگا۔ سلیم کو بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پردیپ سنگھ کا خون میں نہایت تڑپتا جسم اور میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاک جو سلنسر لگانے مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کتوں اور خنزیروں کا شکاری، غضبناک انداز میں کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر پستول کی نال رسید کیا۔
اوف کہتے ہوئے اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اوہ معذرت خواہ ہوں، شاید زور کی لگی ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں بھی مسلمان ہوں، میں خدا کی قسم مسلمان ہوں۔ سچ میں نے احتجاجی لہجے میں پوچھا۔ اللہ پاک کی قسم میں مسلمان ہوں، جوش سے کہتے ہوئے وہ پہلا کلمہ دہرانے لگا۔ اچھا تو یہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ میں نے آنکھوں سے قہر برساتی ریشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اپنے پھٹے ہوئے گریبان پر بھی توجہ نہیں دے سکی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے اس نے ورگلایا تھا۔ اس نے پردیپ سنگھ کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے بائیں گھٹنے میں لگی تھی۔ ہائے کہتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی ہائے پر توجہ دیے بغیر میں نے دوبارہ ٹریگر دبایا۔ اس کے دوسرے گھٹنے میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس کا بدن مسلسل لرز رہا تھا۔ معلوم ہے اس سکھ کو میں نے کیوں اتنی آسان موت کے حوالے کیا ہے۔ اس کے چہرے کو ٹھوکر کا نشانہ بناتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو، معاف کر دو، وہ گڑ گڑایا، مگر یہاں اس کی معافی پر توجہ دیے بغیر بولا، کیونکہ یہ غیر مسلم تھا۔ اور تم کس منہ سے یہ مقدس نام اپنے گندے ہونٹوں سے ادا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے جوتے کی اڑی پوری قوت سے اس کے منہ پر ماری۔ اس کے سامنے والے سارے دانت ٹوٹ کر اس کے منہ میں گر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ زور زور سے کہنے لگا، کیا تم اس کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کرنا چاہو گی؟ میں نے ریشم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تو یہ لو۔ میں نے پسٹل اس کی طرف بڑھایا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زمین پر پڑا بڑا سا 10 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور سلیم کی طرف بڑھی۔ سلیم نے اسے پتھر لے کر اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو زور زور سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ باندھنے لگا۔ اس کے زخمی منہ سے عجیب و غریب آواز نکل رہی تھی۔ اس پر توجہ دیے بغیر ریشم نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے بلند کیا اور پوری قوت سے پتھر سلیم کے سر پر دے مارا۔ اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ 2-3 دفعہ ہاتھ پاؤں جھٹک کر وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو گیا تھا۔ ریشم نے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر رندے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہر غم سے آزاد کرے۔ آمین کہتے ہوئے میں نے اس کے پھٹے ہوئے گریبان سے نظریں چنیں اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ویسے اس وقت آپ کے دوپٹے کی ضرورت ہے، بال چھپانے سے زیادہ کسی اور جگہ پر ہے۔ اس نے اپنے گریبان کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر شرم کی لالی کوسوں خزاں کے رنگوں کی طرف پھیل گئی تھی۔ وہ میں یہ کہہ کر اس نے رخ دوسری طرف موڑا اور اپنے پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ کوئی ضروری کارروائی کرنے لگی، جبکہ میں ان لاشوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان لاشوں کا چھپانا نہایت ضروری تھا، ورنہ اس گاؤں کے لوگ کسی مصیبت میں بھی پڑ سکتے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ریشم کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے اپنی قمیض بکسوئے لگا کر مرمت کر لی تھی۔ ان لاشوں کو چھپانے کے بارے سوچ رہا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اپنے 2 بندوں کی گمشدگی انڈین فوج کو آسانی سے ہضم ہو جائے گی؟ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی انہیں ضرور اطلاع کر دے گا۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا اور وہ لاشیں اٹھانے آئیں گے تو سوچیں گے نہیں کہ یہ یہاں کیوں آئے تھے۔ کم از کم اتنا اندازہ تو انہیں ہو جائے گا کہ یہ کسی لڑکی کے پیچھے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس طرح شک کی زد میں تمہاری ذات بھی آ سکتی ہے۔ کیا ان درندوں کی تفتیش کا سامنا کر لو گی؟ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری بھرتے ہوئے پوچھا، انہیں کیسے چھپائیں؟ میں دھیرے سے ہنسا۔ میرا خیال ہے تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی ہے۔ میری بے بسی ہی کا مذاق اڑاتے رہو گے یا لاشیں چھپانے کی کوئی ترکیب بھی سوچو گے؟ وہ دکھ بھرے انداز میں بولی، آپ تو خفا ہی ہو گئے، تو اور کیا کروں؟ خفا ہونے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں انتہا کی بے بسی کے ساتھ طنز کا عنصر بھی شامل تھا۔ میرا خیال ہے اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے اس کا طنز انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ قصور کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ ایک آزاد مسلمان ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس کا غصے بھرا انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ ریشم، آپ کی باتیں میرے سر سے کافی بلند گزر رہی ہیں۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یوں بھی وہ مسلمان تو کب کے مر چکے ہیں۔
جو ایک جسم کی مانند ہوا کرتے تھے۔ ایک عضو کی تکلیف پر سارا جسم بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں تو طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کی راہ تکتے تکتے پتھرا چکی ہیں، مگر لگتا ہے ہمارے مجاہدین کو عیش و نشاط کی محافل سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے۔ جانے کب وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی خبر لیں گے۔ ایک لمحہ کے لیے وہ رک کر احتجاجی انداز میں ہنسی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ یقیناً وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ یوں بھی جب جہادی دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا تو جہاد کون کرے گا؟ اس کی حقیقت پر مبنی گفتگو کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے چپ رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آپ کے مسلمان بھائی نہیں سوئے، یقیناً جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی زندہ مثال میری صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ باقی ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جواب عوام سے مانگنا یقیناً زیادتی ہے۔ حکمرانوں کا چناؤ عوام ہی کرتی ہے۔ وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھی۔ غالباً اصلاح حاصل بحث کی وجہ سے ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے ان پرازیت باتوں سے جان چھڑانا چاہیے۔ ہاں صحیح کہا، تو چلو کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر ان کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں میں سگریٹ اور لائٹر کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ لائٹر اپنی جیب میں ڈال کر میں نے ان کے بند وریل سے کلاشن کوف کے فالتو میگزین بھی نکال کر کلاشن کوفوں کے ساتھ رکھ دیے۔ وہ دائیں بائیں گھوم کر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ذرا یہاں ہے، نسبتاً ڈھلان کی طرف سے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ میں نے اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ البتہ آپ مجھے اجنبی کہہ سکتی ہیں، روکھے لہجے میں کہتے ہوئے میں اس گڑھے کا جائزہ لینے لگا۔ گڑھا کافی گہرا تھا، دونوں لاشیں آسانی سے اس میں سما سکتی تھیں۔ میرا روکھا لہجہ سن کر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ میں لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ بات سنو، میں نے پردیپ کی لاش کے پاس روک کر اسے آواز دی۔ جی۔ وہ میرے قریب آنے لگی۔ اگر میں نے اکیلے یہ لاش اٹھائی تو میرے کپڑے ان کے گندے خون سے لتھڑ جائیں گے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے پردیپ سنگھ کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا، چلو مل کر اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے پردیپ سنگھ کی ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ اسے گڑھے میں دھکیل کر ہم نے سلیم کے ساتھ بھی وہی کیا، اور اس کے بعد دائیں بائیں بکھرے پتھروں اور کنکروں سے گڑھے کو پاڑنے لگے۔ اس کام میں ہمیں گھنٹہ بھر لگ گیا تھا۔ ان کی لاشوں کی طرف سے بے فکری ہوتے ہی میں ریشم کو مخاطب ہوا، ان دونوں کی کلاشن کوفیں کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں آسانی سے نہ ڈھونڈی جا سکیں، اور خبردار انہیں گھر لے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ ان پر نمبر لکھے ہوتے ہیں، انڈین فوجی انہیں دیکھتے ہی فوراً پہچان جائیں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، انہیں بھی گڑھے میں دبا دینا چاہیے تھا، شاید کبھی کام آ جائیں۔ میرا مطلب ہے کبھی کسی مجاہد سے سامنا ہوا تو آپ یہ ان کے حوالے کر سکتی ہیں، آپ ہی لیتے جائیں نا۔ کیا آپ مجاہد نہیں ہیں؟ نہیں، میں مجاہد نہیں ہوں، بس کسی ذاتی کام سے سرحد عبور کی تھی، غلطی سے ان کی نظر میں آ گیا اور اس کے بعد سے مسلسل بھاگتا پھر رہا ہوں۔ شاید جھوٹ بولنے کا کوئی ڈپلومہ ہی کیا ہوا ہے۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ نیچے کلاشن کوفیں اٹھانے لگی۔ اور شاید آپ کو بھول گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کوئی اور بڑک مار چکے ہیں۔ یہ دونوں میگزینیں بھی ساتھ رکھ دو۔ اس کے طنز پر تبصرہ کیے بغیر میں نے فالتو میگزینوں میں سے دو اس کی جانب بڑھا دیں۔ گو مجھے ان کی ضرورت تھی، لیکن زیادہ وزن ساتھ پھرانے سے اعتراض برتتے ہوئے میں نے وہ میگزینیں وہیں چھوڑنا مناسب سمجھا تھا۔ دونوں کلاشن کوفیں اٹھا کر اس نے میرے ہاتھ سے میگزینیں لیں اور ایک بڑی چٹان کی طرف بڑھ گئی۔ چٹان کی جڑ میں گنے رکھ کر وہ دائیں بائیں پتھر رکھنے لگی۔ ابھی عارضی طور پر یوں ہی رکھ دو، لیکن کل کوشش کرنا کہ انہیں پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ لینا، کیونکہ اس طرح تو یہ زنگ پکڑ کر ناکارہ ہو جائیں گی۔ مشورہ دینے کا شکریہ۔ گنے چھپا کر وہ واپس پلٹی۔ میں وہاں بکھرے ہوئے خون کو چھپانے کے لیے کنکر اور مٹی وغیرہ ڈالنے لگا۔ مجھے بس ریشم کی فکر تھی، وہ معصوم لڑکی اگر ان بزدلوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو یقیناً اس کی بے گناہی ثابت ہونے تک وہ کئی جاں غسل مراحل سے گزر چکی ہوتی۔ وہ ننگ انسانیت چانکیہ کے چیلے کمزور کے لیے کتنے خونخوار اور ظالم ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے تقسیم ہند کے واقعات پڑھنا ہی کافی ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑا کر کہا، اب آپ کو واپس لوٹنا چاہیے۔
چائے بنانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی۔ اپنی دودھ والی بکری کی تلاش میں اس نے دائیں بائیں نظریں ڈھونڈیں۔ نہیں تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر میری بات کو درخور اتنا نہ جانتے ہوئے وہ مطلوبہ بکری کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دودھ دوہتے دیکھنا ایک خوش کن نظارہ تھا، لیکن میں نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اب میں اپنے دل میں کسی لڑکی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے مصروف چھوڑ کر میں لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ خشک لکڑیوں کی وہاں کمی نہیں تھی۔ اس کے دودھ دوہنے تک میں آگ بھڑکا چکا تھا۔ کٹورا آگ پر رکھ کر وہ پتی چینی شامل کرنے لگی۔ چائے تیار ہوتے دیر نہیں لگی تھی۔ مگ بھر کر اس نے میری جانب بڑھا دیا۔ میں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اگر چاہو تو میں رات کا کھانا لا سکتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے آفر کیا۔ ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے کے باوجود میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔